یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جسے مرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے کو دیکھ کر اس دنیا سے جائے تو اسے موت کی تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بشر نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا حسن و جمال بشر میں دیکھا ہی نہ تھا، اور اس کے ساتھ آپ کی نفس کی یہ طہارت کہ مصر کی عالی خاندان اور خوبصورت خواتین طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ اور پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور بالکل آپ التفات نہیں کرتے۔ اس سے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و عظمت معلوم ہوئی، وہاں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جو آدمی دنیا کی لالچ کرتا ہے اور دنیا کی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایسے شخص کی کوئی عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نیک بندے دنیا کی لذتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں تو دنیا ان کے قدموں میں آتی ہے۔ ہر مرد کو چاہیے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرے، اور ہر بہن کو چاہیے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو ہمارے بعض لوگ نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، تو ایک تو یہ کہ بد نگاہی سے آفتیں بلائیں آتی ہیں، دل سخت ہوتا ہے، روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آفتیں بلائیں آتی ہیں، اور دوسرا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایسا شخص لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو چھپ کر بد نگاہی کرے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ چہرے کا نور وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نگاہوں کی پاکیزگی بھی نصیب فرمائے اور دل کا نور بھی عطا فرمائے۔ قالت، زلیخا نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھیں۔ اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا یہ معاملہ کچھ قابل تعجب نہیں، اور اب تمہیں مجھے ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ زلیخا نے کہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر یہ گناہ کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہیں چوروں، قاتلوں، نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہنا ہوگا، خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا، انہیں تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلنی ہوں گی، انہیں ایسے بوریے پر سونا ہوگا کہ جو جسم میں درد کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں، اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ آپ کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، قالا، حضرت یوسف نے عرض کی،
رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہیں، ان سے گناہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے انہیں معصوم اور محفوظ پیدا کیا، لیکن جو پاکیزہ ہوتا ہے انہیں گندی باتوں سے بھی نفرت ہوتی ہے، گندے ماحول سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے وزیر اعظم کے محل میں آرام سے رہ رہے تھے، لیکن آپ کو گناہ کی گفتگو اور دعوت سے کتنی نفرت تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے قید خانہ عطا فرما دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادان بنوں گا۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام سے تو گناہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی گناہ سے کتنا خوف ہے اور کتنی نفرت ہے۔ اور ہمیں یہ پیغام، یہ آیت دے رہی ہے کہ کبھی اپنے نفس پر اعتماد مت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور گناہوں سے بہت دور ہو جانا، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کہ اللہ تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں۔ اور جب گناہ سے بچ جاؤ تو پھر اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، بس یہ سمجھنا یہ محض رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے مجھے گناہوں سے محفوظ رکھا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے بھائی اپنے نفس پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ بالکل گناہوں کی بارڈر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم گناہوں میں تھوڑی پڑیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ درس، یہ آیات ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ہم گناہوں سے بہت دور بھاگیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے اس کی سن لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تو ان کے رب نے ان کی سن لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سے عورتوں کا مکر پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی اور زلیخا نے یہ دیکھا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کسی طور پر بھی میری بات نہیں مانیں گے، تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت اور مشقت دیکھ کر انہیں نعمت اور راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ زلیخا نے اس رائے کو مان لیا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبری غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ خطاوار ہیں، غلطی ان کی ہے اور میں ملامت سے بری ہو جاؤں۔ یہ بات عزیز کی سمجھ میں آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی، یعنی انہوں نے یہی فیصلہ کیا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ ضرور ایک مدت تک انہیں قید خانے میں ڈالیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور آپ کو قید خانے میں بھیج دیا۔ سورہ یوسف کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں دنیا اور مال کی ہوس، حرص اور لالچ سے محفوظ فرمائے۔ حالات اچھے ہوں برے ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری
اور شکر کرنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان بھائی کو، ہر مسلمان بہن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔